بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا رول آف اخوان رسول۔ اخوان رسول کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق یا انبیاء کی تاریخ کے مطابق دو خاص گروپ ہیں جو دو مختلف زمانوں میں دعوت کا کام انجام دیں گے۔ ایک اصحاب رسول اور دوسرے اخوان رسول۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس زمین پہ اس کو سیٹل کیا تو برابر پیغمبر بھیجے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ کس لیے؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقصد جو تھا اس کا یہ تھا کہ انسان کی نسلوں کو، تمام انسانوں کو جو اس زمین پر پیدا ہو کر آباد ہوئے، ان کو کریشن پلان آف گاڈ سے آگاہ کرنا اور ان کو جنت کا راستہ دکھانا۔ بس یہی مقصد تھا خاص پیغمبر کے بعثت کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زمین جیسی موافق جگہ دی، لائف سپورٹ سسٹم دیا، بے شمار چیزیں دی جن کا وہ ضرورت مند تھا۔ لیکن ہدایت جو تھی وہ کسی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی نہیں تھی، نہ کسی ہمالیہ پہاڑ پر لکھی ہوئی تھی۔ تو ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پیغمبر آتے رہے۔ لیکن جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے قرآن کے مطابق کہ ہزاروں سال تک دعوت کا کام صرف انڈیویجول لیول پر ہوتا رہا۔ یعنی پیغمبروں کی حیثیت فرد کی رہی، فرد، انڈیویجول کی، کوئی ٹیم نہیں بنی۔ اصحاب کا لفظ جو ہے اصحاب محمد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے اصحاب نوح، اصحاب ابراہیم، اصحاب موسیٰ جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے ساتھ کچھ افراد تھے، لیکن وہ ٹیم کی صورت میں نہیں بن سکے۔ وہ اصحاب سے مراد ہے ٹیم۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک بھیڑ تھی بنی اسرائیل کی جو زوال یافتہ لوگ تھے، ان کا ڈی جنریشن ہو چکا تھا۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو حضرت موسیٰ کو جو کام کرنا پڑا وہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کام کرنا پڑا، وہ بھی گویا کہ انڈیویجول لیول پر تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بہت زبردست کام کیا، دعوت کا، معجزے دکھائے، لیکن عملاً ان کا کام تھا فرد کی سطح پر، انڈیویجول لیول پر۔ ایک گروپ بنا کر کے، ٹیم بنا کر کے جو کام ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ان کو کہا جاتا ہے اصحاب محمد۔
انہیں کے لیے آیا ہے لفظ خیر امت. تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد کے زمانے میں دوبارہ ایک ٹیم بنے گی. اس ٹیم کے لیے اخوان رسول کا لفظ آیا ہے حدیث میں. یعنی اصحاب محمد کے معنی ہیں کمپینینس آف دا پرافٹ, اور اخوان رسول کے معنی ہیں بردرس آف دا پرافٹ. تو ان کے رول کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں پیش کروں گا. ایک حدیث میں ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا, بعد کے زمانے میں دوبارہ وہ اجنبی ہو جائے گا. تو دور اجنبیت میں کام کرنا پڑا اصحاب محمد کو, اصحاب رسول کو, اور دوبارہ دور اجنبیت میں کام کرنا پڑے گا اخوان رسول کو. یہ مطلب ہے اس کا. مگر یہ سادہ بات نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے میں وہاں پر دین ابراہیمی تھا. عرب کے لوگ اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. وہاں نماز بھی تھی, حج بھی تھا, روزہ بھی تھا. لیکن وہ تھا اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم کا دین اصلی اجنبی بن چکا تھا. ان کا اپنا ایک بنایا ہوا دین تھا جس کو وہ حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے. تو اسی کو کہا گیا کہ اجنبی, اسی کو اجنبی کہا گیا. دین حقیقی اجنبی ہو چکا تھا, اور دین وضعی ایک وہاں موجود تھا. دین وضعی موجود تھا, لیکن دین حقیقی جو تھا وہ اجنبی ہو چکا تھا. تو رسول اللہ کو اور آپ کے اصحاب کو اس ماحول میں کام کرنا پڑا. لوگوں کو بتانا پڑا کہ دین حقیقی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق خدا کی معرفت کا طریقہ کیا ہے, نجات کا طریقہ کیا ہے, جنت پانے کا طریقہ کیا ہے. یہ سب اجنبی ہو چکا تھا. تو وہ رسول اللہ نے بتایا اور آپ کے بعد اصحاب نے بتایا. تو یہ ایک حدیث میں ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس سے لگتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت کا مشن ہے, یہ 3 فیز میں مکمل ہوتا ہے, 3 مرحلے مکمل ہوتا ہے, 3 قرون میں. انہیں کو قرون مشہود لا بالخیر کہا گیا ہے. تو پہلی سطح پر کیا ہے, ایک فرد کی سطح پر ہوتا ہے. رسول اللہ ایک فرد تھے. ایک فرد نے اسلام کو اللہ سے پایا اور پیش کیا اس کو. ابداع وہ فرد کی سطح پر رہا, پھر دھیرے دھیرے ایک ٹیم بنی تو ٹیم کی سطح پر آیا, پھر تابعین کی سطح پر آیا. تو میں یہ کہوں اگر کہ یہ 2 ٹیم ہوگی پیغمبر کے بعد, ٹیم فرسٹ, ٹیم سیکنڈ. تو اصحاب رسول جو ہیں, اصحاب جو ہیں وہ پہلی ٹیم ہے, تابعین دوسری ٹیم ہے. تو جو کام رسول اللہ نے شروع کیا فرد کی سطح پر, وہ تابعین کی سطح پر آ کر کے مکمل ہو گیا. اب اس کا کنٹینیوشن. لیکن ہوتا کیا ہے, یا ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہمیشہ پچھلی قوم بھی ہوا, اسلام مسلمانوں بھی ہوا, صراط مستقیم سے ڈیریلمنٹ. یہی اجنبی ہونا کیا ہے, دین کا اجنبی ہونا کیا ہے. صراط مستقیم سے جب دین جو ہے ڈیریل ہو جائے, ہٹ جائے, تو اسی کا نام ہے اجنبی ہو جانا. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد ہی یہ شروع ہو گیا تھا ڈیریلمنٹ.
اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ. یہاں پر دیکھیے سیف جو ہے ایک علامتی لفظ ہے. سیف کو بس سیف کے معنی میں نہ سمجھیے. اس کا مطلب جب ڈیریلمنٹ ہوگا تو چلتے ہی رہے گا، چلتے ہی رہے گا، چلتے ہی رہے گا. پھر رائٹ ٹریک پر نہیں آ پائے گا یہاں تک کہ آخری زمانہ آ جائے اور پھر اخوان رسول کا ظہور ہو. اب میں آپ کو چند الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈیریلمنٹ کیا تھا. یہ ڈیریلمنٹ جو ہوا وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. آپ تاریخ کے مطالعے سے اور بعد کے مسلمانوں کے حالات کو قرآن سے کمپیئر کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا. یعنی اگر یہ بات واضح ہو کہ جو نمونہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، جس کو حدیث میں ہے کہ ثقلین ترکت فیکم الثقلین، قرآن و سنت اگر بطور نمونہ آپ کے ذہن میں رہے تو بعد کی مسلم تاریخ کو اس سے جج کر کے آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ڈیریلمنٹ کیا ہوا، کیا تھا ڈیریلمنٹ. لیکن آپ کو اس میں تعصبات سے باہر آنا پڑے گا. اشخاص کی پرستش، اشخاص کی عقیدت بندی، اس سے باہر آنا پڑے گا ورنہ آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے. ہوتا یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں شخصیتیں جو ہیں وہ محترم بن جاتی ہیں. لوگ عقیدت بندی میں ان کے بہت زیادہ درجہ دے دیتے ہیں. پھر ان کو ایگزامن نہیں کرتے وہ، اور پھر چلتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جب تلوار داخل ہو جائے تو چلتی رہے گی وہ. کیوں؟ کیونکہ جن شخصیتوں کے ذریعے سے یہ ڈیریلمنٹ ہوگا ان کو آپ درجہ دے دیں گے احترام کا، تو آپ ان کو ایگزامن کریں گے نہیں، چلتا رہے گا. تو بعد کے زمانے میں اسلام کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے اندر ایک ریڈیکل ایک ریولوشنری ذہن پیدا ہو کہ آپ شخصیتوں اوپر اٹھ کر کے سوچ سکیں. یہی وجہ ہے جس کی بنا پر حدیث میں ہے کہ وہ پھر اٹھے گا نہیں، پھر تلوار نکلے گی نہیں. مطلب ڈیریلمنٹ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ڈیریلمنٹ جو ہے وہ کسی شخصیت سے وابستہ ہوتا ہے. ڈیریلمنٹ اپنے آپ نہیں ہوتا. کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی افراد ہوتے ہیں، کوئی گروپ ہوتا ہے جو ڈیریل کرتا ہے. ڈیریلمنٹ کا لفظ بہت اچھا ہے. آپ جانتے ہیں ریل جو ہوتی ہے یعنی گاڑی، ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، تو پٹری سے کبھی ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں ڈیریلمنٹ. یعنی گاڑی جو ہے اس کا انجن، ٹرین ہٹ جائے پٹری سے تو اس کو کہتے ہیں ڈیریلمنٹ. یہ بہت ہی اچھا لفظ ہے یہ. تو صراط مستقیم کی پٹری سے ہٹ جانا، ہٹتا ہے کن کے ذریعے سے؟ شخصیتوں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے. ان کو بنا لیتے ہیں محترم، آپ ان سے اپنی عقیدت بندیاں جوڑ لیتے ہیں، آپ ان کو آپ تنقید نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چلتا رہتا ہے. تو جب تک یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ جائیں تعصبات سے، عقیدت بندیوں سے، اور ری ایگزامن کریں سارے معاملے کو، تب تک چلتا رہے گا وہی. اب میں نے جو پڑھا ہے، جو اسٹڈی کی ہے میں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بڑے بڑے واقعات ہوئے تاریخ میں ڈیریلمنٹ کے. میری اپنے سمجھ کے مطابق جو پہلا ڈیریلمنٹ ہوا اسلام میں وہ کیا تھا؟ پہلا ڈیریلمنٹ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. یعنی حکومت کی شکایت کو لے کر کے حکومت سے ٹکراؤ شروع کر دینا. کچھ لوگوں کو حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے
ان کی حکومت سے شکایت ہوئی تو شکایت کو لے کر جھنڈا کھڑا کر لیا انہوں نے اور بغاوت کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ یہ تھا اسلام میں پہلا ڈیریلمنٹ، یعنی پولیٹیکل شکایتوں کو لے کر حکمراں کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنا، کیونکہ اسلام میں بہت واضح تعلیمات ہیں حدیث میں کہ حکمراں سے اگر تم کو شکایت ہے تو کیا ہے، ففیما بینک و بینہ، یعنی پرسن ٹو پرسن، اس سے آپ اپائنٹمنٹ لیجیے، اس سے ملاقات کیجیے اور اکیلے میں اس کو نصیحت کیجیے، ففیما بینک و بینہ، بس یہی حد ہے۔ حکمراں کے خلاف شکایت کی آخری حد یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، بس۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو بہت اچھا، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اپوزیشن کی پالیٹکس چلانا نہیں ہے۔ اگر حکمراں رولر آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس آف اپوزیشن چلانا شروع کر دیں، وہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے؟ آپ جا کر اللہ سے دعا کریں یا بار بار اس سے ملیں، یہ ممکن ہے، یہ جائز کے دائرے میں ہے۔ یہ تو پہلا ڈیریلمنٹ ہوا کب؟ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ وہ تھا ڈیریلمنٹ پولیٹیکل شکایت کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا کرنا۔ اسی کا ایکسٹینشن تھا حضرت حسین کا معاملہ، وہ بھی یہی کیا انہوں نے، حکومت کے خلاف انہوں نے بھی، یعنی خروج کہا جائے، جو بھی کہا جائے وہ کیا۔ جو واقعہ ہو چکا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، اسی کا ایکسٹینشن تھا حضرت عثمان کا واقعہ۔ تو یہاں بھی میں کہوں گا کہ آپ کے دو آپشن ہیں، یا آپ تو یہ کہیں کہ حضرت حسین نے جو کیا وہ ایک ڈیریلمنٹ تھا، یا یہ کہیں کہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ بس یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کام تھا، کیونکہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ سیاسی شکایت لے کر کے آپ وقت کے حکمراں سے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں، یہ جائز ہی نہیں ہے، سرے سے جائز نہیں۔ تو دیٹ واز آلسو اے کیس آف ڈیریلمنٹ۔ اب پٹری سے ہٹ گئی، یعنی پٹری کیا، صحیح پٹری کیا تھی کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے، دعوت کا کام کرتے، تزکیہ کا کام کرتے، علم دین پھیلاتے، مسلمانوں کی اصلاح کرتے، یہ سب رائٹ ٹریک پہ چلنا تھا، قرآن کو پھیلاتے، حدیث کو پھیلاتے۔ لیکن کیا ہوا؟ سیاسی شکایت کو لے کر کے، تو دیکھیے سیاسی شکایت جو ہے کبھی ختم ہو نہیں سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اسلام میں پالیٹکس آف اپوزیشن کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ وہ تو رہے گی۔ رسول اللہ سے شکایت ہوئی، حنین کے اموال غنیمت کو تقسیم کرنے میں شکایت ہوئی انصار کو، یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے سامنے کہ واللہ ما عدلت، یہ شکایت تھی، یہ پولیٹیکل شکایت تھی۔ حضرت عمر سے شکایت ہوئی، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت ابوبکر چونکہ بہت کم عمر میں خلیفہ رہے، بہت کم مدت تک، اس لیے وہاں کچھ پیش نہیں آیا۔ اگر ان کی مدت فرض کے 10 سال ہوتی تو ضرور وہاں پیدا ہوتا کچھ نہ کچھ معاملہ۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ جو اسلام نے بتایا تھا وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تھا شاید، کیونکہ اس پر ہمارے جو مسلمین تھے اس بات کو اور آگے نہیں بڑھایا۔
کہ پولیٹیکل شکایت کو ایکسکیوز نہیں بنانا ہے، حکمراں سے شکایت کو وجہ بنانے نہیں ہے اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے، کچھ نہیں۔ اگر حکمراں سے آپ کو شکایت ہے تو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں آپ، بس اس کے بعد جو کر سکتے ہیں آپ وہ دعا، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اخباروں میں مضامین چھاپیں، جلسے میں تقریریں کریں، اس کے خلاف بھڑکائیں لوگوں کو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی شکایت کو دل میں پالیں یہ بھی جائز نہیں، شکایت کے لوگوں کو جلسے نکالیں وہ بھی جائز نہیں، شکایت کو لے کر کے جلوس کریں وہ بھی جائز نہیں، اور شکایت کو لے کر کے آپ باغانہ تحریک چلائیں وہ بھی جائز نہیں، بل جائز ہی نہیں یہ سب۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور حضرت حسین کے زمانے میں کنٹینیو رہا، اس کے بعد پھر چل پڑا، یہ اس پر چل پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بنو ہاشم بنو امیہ میں جنگ ہوئی، پھر بنو امیہ اور بنو عباس میں لڑائی ہوئی، پھر چلتی رہی۔ یہ سب پولیٹیکل لڑائیاں تھیں، یہ سب ڈیریلمنٹ کے واقعات تھے۔ تو ایک ڈیریلمنٹ یہ تھا۔ دوسرا ڈیریلمنٹ جو تھا وہ فقہاء کے زمانے میں ہوا۔ معاف کیجیے کہ میں فقہاء کا جو کارنامہ بتایا جاتا ہے میں اس کو ڈیریلمنٹ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ فقہاء نے ساری اسلام کو فارم پر مبنی کر دیا، فارم کی بحث ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں سب مبنی پر فارم ہے، مبنی پر اسپرٹ نہیں ہے۔ یعنی خشوع، خشیت، خوف خدا، محبت خدا، دعوت، یہ سب فقہ کا موضوعات ہی نہیں۔ یعنی اللہ سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی جنت کے مشتاق بنو، دعوت کا کام کرو، یہ سب جو موضوعات ہیں یہ فقہ کے موضوعات ہی نہیں۔ وہاں تو صرف فارم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیٹ واز آلسو اے کائنڈ آف ڈیریلمنٹ۔ تو پوری تاریخ میں سے فارم رہ گیا۔ آج بھی دیکھیے مسلمان جو ہیں سارا زور کہاں دیتے ہیں؟ آئیڈینٹی پر، شناخت پر، پہچان پر۔ وہ کیا ہے؟ فارمی تو ہے وہ، ایسا کپڑا، ایسا ٹوپی، ایسی وضاقت، یہ فارم ہے، اور اسی کو اسلام کا یعنی ماڈل سمجھ لیا گیا، ماڈل۔ تو وہی اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ۔ تو پوری تاریخ اس طرح سے ڈیریل ہو کر چلنے لگی، یہاں تک کہ دیکھیے وہ زمانہ آیا جس کو ہم کہتے ہیں کولونیلزم کا زمانہ آیا۔ یعنی مغربی طاقتیں جدید ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، جدید علم سے مسلح ہو کر، جدید ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر نکلی، اور پوری مسلم دنیا کو انہوں نے اپنا سیطرہ قائم کر دیا، دبدبہ قائم کر دیا، ڈومینیٹ کرنے لگے ہر جگہ، وہ ایشیا، افریقہ، سب۔ انہی لوگوں نے اسپین میں مسلم سلطنت ختم کیا، انہی لوگوں نے ترکی میں عثمانی خلافت کو ختم کیا، انہی لوگوں نے انڈیا میں مغل رول کو ختم کیا، یہ سب ہوا۔ افریقہ میں ایسے ہی ہوا۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ اور ایک سپر ڈیریلمنٹ ہوا کہ سب لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سب لوگ جو ہے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کسی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ دعوت دینا چاہیے۔ اس سے پہلے تاریخ میں ایک مثال قائم ہو چکی تھی کہ 13ویں صدی عیسوی میں تاتاری جو ہے عباسی خلافت پر ٹوٹ پڑے اور اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو کیسے مسئلہ حل ہوا تھا؟ جہاد سے نہیں، تلوار سے نہیں، جنگ سے نہیں، دعوت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی تھی کہ اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے
کہ قومیں تمہاری حکومتوں کو ختم کر دیں، قومیں اٹھیں اور تمہارے پولیٹیکل دبدبے کو ختم کر دیں، قومیں اٹھیں اور تمہارے پولیٹیکل سیطرہ کو ختم کر دیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعوت. تو جس چیز نے تاتاری مسئلے کو ختم کیا وہ کیا تھا؟ اسلام کی دعوتی طاقت، اسلام کی نظریاتی طاقت. اسی لیے ایک اورینٹلسٹ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے، تاتاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ the religion of Muslims conquered where their arms had failed. The religion of Muslims have conquered where their arms had failed. یعنی تلوار کے میدان میں مسلمان شکست کھا گئے، لیکن ان کے مذہب کی طاقت نے انہیں جیت لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب مثال اس تاریخ میں قائم ہوئی تھی. ہے عیاں فتح تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. لیکن اس سبق کس نے لیا؟ سبق تو کس نے لیا نہیں. کہ اگر یہ سپر مسئلہ پیدا ہو جائے کہ تمہاری حکومتیں توڑ ڈالیں وہ لوگ، تمہارے پولیٹیکل دبدبہ ختم کر دیں وہ لوگ، تمہاری حکومتوں کو ختم کر دیں وہ لوگ، تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی نہیں، اسلام کی نظریاتی طاقت، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں. تو یہ ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جو دعوتی کام کیا وہ کسی شعوری فیصلے کے تحت تھا. حقیقتاً وہ ہوا انڈر کمپلشن. یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق. اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو ماننا مت. اتنا ان پر دبدبہ تھا، اتنا دبدبہ تھا. تو کمپلشن کریٹ ہوا، اضطراری حالات پیدا ہو گئے کہ اب تو کچھ اور تو ہو نہیں سکتا ہے. تو انڈر کمپلشن وہاں دعوتی عمل شروع ہو گیا، اور اس کا ایک کرشمہ نکلا کہ تاتاریوں کی میجارٹی جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی اور وہ پھر اسلام کے پاسباں بن گئے. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ تاتاری جب نکلے تھے اپنے کوہستانی علاقے سے، تو سمرقند سے حلب تک انہوں نے ساری مسجدوں کو اٹھا دیا تھا. جو مسجد راستے میں پڑی ان کے 12,000 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، اور بہت ہی یعنی وحشی قبائل تھے کہنا چاہیے ان کو. تو سمرقند سے لے کر حلب تک انہوں نے مسجدوں کو اٹھا دیا. لیکن بات کو وہی انہیں تاتاریوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہیں تاتاریوں نے مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ طاقت تھی کس کی؟ دعوت کی طاقت تھی. لیکن جو ڈیریلمنٹ ہوا تو پھر ہوتا ہی رہا، وہ پھر وہی فارم کی بحثیں، پھر وہی جنگ و جدال، وہی پولیٹیکل ٹکراؤ، وہ سب چلتا رہا. یہ پورا دور جو تھا کولونیل پیریڈ کا، پورا دور جہاد کے نام پر لڑائی کا دور بن گیا. یہ بھی ڈیریلمنٹ تھا. اب جو ہے وقت آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور پروسیس چلا رہے تھے. پروسیس اسی کے ساتھ ساتھ وہ تھا مواقع کا پیدا کرنا، اپرچونیٹی کا پیدا کرنا ساتھ ساتھ. یعنی اسی دور کے تحت یہ ہوا کہ ماڈرن کمیونیکیشن آیا، پرنٹنگ پریس آیا، انٹریکشن بڑھا، فریڈم، ریلیجس فریڈم آیا، ٹالرنس آیا، مذاہب کا مطالعہ آیا. یہ ساری چیزیں آئیں. بہت عجیب و غریب ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک نیا
ایک نیا ڈسپلن قائم ہوا جو کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، مذاہب کا تقابلی مطالعہ علمی انداز میں۔ یہ کبھی ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مذاہب کو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں، ان کی ہم چھان بین کر سکتے ہیں۔ مذہب مطلب تھا کہ بس مانو اس کو، بس اتنا ہی۔ لیکن سائنس کے بعد ایک نیا ذوق پیدا ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو ایگزامن کیا، پانی کو ایگزامن کیا، مٹی کو ایگزامن کیا، ہر چیز کو، پتھر کو ایگزامن کیا، لوہے کو ایگزامن کیا، تو وہ ذوق اتنا بڑھا کہ انہوں نے مذاہب کو بھی ایگزامن کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ ادر دین اسلام کوئی ریلیجن محفوظ ریلیجن نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب غریب چیز ثابت ہوئی اسی دوران جب کہ مسلمان جنگ و جدال میں مصروف تھے جہاد کے نام پر۔ کیسی عجیب بات ہے، یعنی ایک طرف لڑائی بھڑائی ہو رہی تھی جو کہ ڈیریلمنٹ تھا، سیاست اللہ تعالیٰ انہیں قوموں کے ذریعے نئے حالات پیدا کر رہے تھے مواقع پہ۔ آپ دیکھیے ابھی شبلی کے زمانے تک یہ حال تھا کہ ان کو کتابوں کو پڑھنے کے لیے جانا پڑا تھا کہاں؟ ترکی اور شام اور مختلف جگہوں پر، جس میں لکھا ہے صفحہ نامہ روم و مصر شام، کیونکہ وہ مخطوطہ تھا، منسکرپٹ تھا اس زمانے میں۔ مثلا البدایہ والنہایہ جو تھی اس میں منسکرپٹ تھی۔ لیکن یہی قوم ہے، یہ مغربی قوم ہے جس سے مسلمان لڑ رہے تھے، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی پیدا کی، اس کو پرنٹنگ ٹیکنالوجی، پرنٹنگ پریس وجود میں آ گیا۔ وہ ساری کتابیں جو پہلے صرف مخطوطہ کی شکل میں تھیں اور چھپ چھپ کر آ گئیں لائبریریوں میں۔ یعنی شبلی کے زمانے تک جس سے پہلے جتنے لوگ تھے، چاہے غزالی ہوں، چاہے ابن تیمیہ ہو، چاہے ابن قیم ہوں، یا شاہ ولی اللہ ہوں، ان سب کو مخطوطہ کو پڑھنا پڑتا تھا، مینوسکرپٹ کو، ہاتھ کے لکھا ہوا۔ شبلی تک یہ حال تھا۔ اس کے بعد چھپنے لگیں چیزیں، اور مستشرقین نے اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا۔ جس البدایہ والنہایہ کو پڑھنے کے لیے شبلی کو جانا پڑا تھا استنبول، وہ آج میرے کمرے میں موجود ہے، ساری جلدیں ہیں اس کی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جب یہ کمپیوٹر آیا، انٹرنیٹ آیا، تو ساری کتابیں آج انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ آپ بٹن دبائیے اور ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یعنی تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سب کمپیوٹر میں موجود ہیں آپ کے کمرے میں، ایک کمپیوٹر کے اندر۔ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ یہ سب انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوا جن سے آپ لڑ رہے تھے، جن کو مسلمان دشمن بتا کر لڑ رہے تھے، انہی کے ذریعے سب ہوا۔ انہی نے ریلیجس فریڈم کا زمانہ پیدا کیا، انہوں نے انٹریکشن بڑھایا، انہوں نے چیزیں چھپائیں، انہوں نے یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کا وجود دیا۔ تو اس معنی کیا ہوئی ہے کہ پولیٹیکل لڑائی کے دوران ہی مواقع دعوت پیدا ہو رہے تھے، دعویٰ اپرچونیٹیز، یہ سب ہو چکا 20 صدی میں۔ اب یہاں پر حدیث کے مطابق اٹھنا ہے ایک گروہ کو، یعنی اخوان رسول کو، اس جنکچر پر۔ دیکھیے اصحاب رسول ہوں یا اخوان رسول ہوں، وہ کیا ہیں؟ اپنے سے پہلے کے حالات کے ذریعے سے حاصل شدہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنا، اسی کا نام ہے اصحاب رسول۔ اصحاب رسول سے پہلے ایک دور شروع ہوا حضرت حاجرہ سے، حضرت اسماعیل سے۔ اس کے اندر ایک پروسیس چلا، حالات پیدا ہوئے، مواقع پیدا ہوئے۔ انہی مواقع کو جاننا، ان کی پلاننگ کر کے ان کو اویل کرنا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، تو جنہوں نے کیا اسی کا نام ہے اصحاب رسول۔ اب دوبارہ اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا اسلامی انقلاب کے بعد۔ تو اگرچہ مسلمان لڑ بھڑ رہے تھے،
لیکن وہ پروسیس جاری تھا، وہ پروسیس جاری تھا اندر اندر. اسی پروسیس کے نتیجے میں تقریباً 1000 سال میں یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں. کیونکہ ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں نئے مواقع دعوت، دعوت کی نئی اپرچونیٹیز، دعوت کی نئی اپرچونیٹیز. یعنی آج کیا ہے، پچھلے کسی بھی زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بولیں، شاید دنیا آپ کی آواز سنیں. کبھی نہیں ممکن تھا. آج ایسی دعوتی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر بولیں اور شاید دنیا میں سنائی دے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے. کیسی عجیب بات ہے. تو اسی دوران جب کہ بے فائدہ ایک لڑائی جہاد کرنا ہو رہی تھی، اسی دوران ایک نئے مواقع کا سیلاب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے. تو جس طرح اصحاب رسول نے اپنے زمانے کے مواقع کو دعوت کے لیے استعمال کیا اور پھر وہ اصحاب رسول کہے گئے، اسی طرح سے اخوان رسول کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد 1000 سال کے دوران جو مواقع پیدا ہوئے دعوت کو، ان کو سمجھنا اور ان کو اویل کرنا، ان کے منصوبہ بنا کر کے. یعنی پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے جو مواقع پیدا ہوئے، فریڈم آف یعنی ریلیجس مذہبی آزادی کے تحت جو پیدا ہوئے مواقع، کمیونیکیشن کے ذریعے پیدا ہوئے، سفروں کے ذریعے سے. مثال کے طور پر کشمیر کو لیجیے. کشمیر کے مسلمان 60 برس سے لڑ رہے ہیں. تو میں نے ایک کشمیری سے پوچھا کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی، دعوتی کام کیجیے. ان کا دعوتی کام کہاں کریں، وہاں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں. میں نے کہا کیسی عجیب ہو رہے لوگ. آپ کشمیر میں مسلمانوں کے سوا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جیسا آرمی، انڈیا کی آرمی جو ہے وہ مدعو ہے آپ کی، ان کو دعوت پہنچائیے. سیاح بہت زیادہ وہاں آتے ہیں، وہ مدعو ہیں، ان کو دعوت پہنچائیے. وہاں مندر جو ہے اس میں ہندو جاتے ہیں برابر یاترا کے لیے، وہ مدعو ہیں، ان کو دعوت پہنچائیے. تو کشمیر بدو سے بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ دعوی بلائنڈ ہو گئے ہیں. لڑنا بھیڑنا آتا ہے ان کو بس. تو اخوان رسول کا رول یہ ہوگا کہ اس اندھے پن کو ختم کرنا، مواقع کو دریافت کرنا، ان کی پلاننگ کرنا دعوت کے لیے. اور اس زمانے میں مثال کے طور پر 21 سینچری میں سارے عالم کو اللہ کے کسی پلان آف گاڈ جو اللہ کا ہے اس سے باخبر کرنا. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ادخال کلمہ ہوگا. یعنی ہر گھر میں، ہر چھوٹے بڑے گھر میں اللہ کلمہ داخل ہو جائے گا. تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس دنیا میں کوئی بات میریکل کے ذریعے نہیں ہوتی ہے کہ خود ہی خود لنگ پہنچ جائے. نہیں، اسباب کے ذریعے ہوگی. یہ دار امتحان ہے. اس معنی ہے کہ اس میں امپلیسٹ ہے یہ بات کہ ایسے مواقع پیدا ہوں گے. یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اپنا کلمہ داخل کر دے گا. اس میں یہ بات متضمن ہے، امپلیسٹ ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسے مواقع پیدا ہوں گے. یہ تو ہے کمپیوٹر وجود میں آ گیا، کمیونیکیشن وجود میں آ گیا، انٹریکشن وجود میں آ گیا، گلوبلائزیشن جو کہتے ہیں وہ وجود میں آ گیا. یہ تو ہے. تو اس کو دریافت کرنا، یعنی اب جو لڑ رہے ہیں مسلمان وہ تو ایک فعل حرام ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کیے ادخال کلمہ کے تو لڑتے کیوں ہو؟ اور کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ثواب لینا کا زمانہ، کبھی بھی تاریخ میں ایسا ممکن نہیں ہوا تھا کہ ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل کر دیا جائے. آدم سے لے کر بعد کے زمانے تک کبھی ممکن ہی نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اسباب موجود نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں تھا. حتیٰ کہ یہی پتہ نہیں تھا کون لوگ کہاں رہتے، کون لوگ کہاں رہتے، امریکہ کہاں ہے، آسٹریلیا کہاں، اس کا یہ پتہ نہیں تھا. آج سب کچھ معلوم ہے، ہر جگہ آپ کی ریچ میں ہے.
آپ کا ٹیلی فون، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کی چھپی ہوئی کتابیں ہر جگہ پہنچ سکتی ہیں. تو یہ مواقع جو ہے اس کو دریافت کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ مواقع چلائیں گے نہیں. اصحاب رسول کے زمانے جو مواقع تھے چلا کر نہیں بولتے تھے، وہ چلا کر نہیں بولتے تھے. اصحاب رسول اس کو دریافت کیا، دریافت کر اویل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، تحمل، برداشت. نہیں تو آپ لڑے پھریں گے. وہاں بھی لڑنے بڑھنے کے اسباب تھے، اصحاب رسول کے لیے بھی لڑنے بڑھنے کے اسباب تھے، لیکن انہوں نے صبر تحمل کیا ایذاؤں پر. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا، یہ ان کا اصول تھا. اس ایذاؤں پر صبر کرو تاکہ دعوت کے مواقع کو ہم اویل کر سکیں. کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ جھگڑے رہیں گے، ٹکراؤ رہے گا، مصیبتیں آئیں گی، وہ تو رہے گا، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے ان پرابلم کو ختم کرنا ہے، اس مصیبت کو دور کرنا ہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس سازش کو توڑنا ہے، تو اسے پھنسے رہیے. تو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ کو جو سورہ اتری شروع زمانے میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آپ غور کیجیے کہ حکم دیا دعوت کا، تو اس میں فرمایا کہ ولربک فاصبر، صبر کرو. یعنی اس وقت ماحول میں فطرت کے قانون کے تحت، سماجی حالات کے تحت تم کو جو سامنا پیش آ رہا ہے، سازشوں کا، ظلم کا، مصیبتوں کا، اس میں صبر کرو، ورنہ ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے. صبر کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. جب آپ ڈسٹریکشن بچائیں گے تبھی تو دعوتی کام کریں گے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو جو حالات ہوتے ہیں اس میں آپ ٹکرانے لگے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے. تو ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچاؤ تاکہ جو دعوت کے مواقع اس کو اویل کر سکو. یہ ہے اخوان رسول کا کام. اصحاب رسول نے بھی یہی کیا تھا. اپنے زمانے کے حالات سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کو اگنور کرتے رہے، اوائڈ کرتے رہے. تب ان کو یہ ملا یہ سعادت کہ مواقع دعوت کو اویل کریں. وہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں سینکڑوں بتوں کے پریزنس کو برداشت کیا. تب موقع ملا کہ وہاں جو لوگ آتے تھے، جو ایک اسمبلی ہوتی تھی، اس کو بطور آڈینس کے استعمال کریں. تو آج کی دنیا میں جو مواقع پیدا ہوئے ہیں وہ ہزاروں گنا زیادہ ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں، بہت ہی زیادہ ہے. ابھی جو کتاب چھپ کر آتی ہے، جو قرآن مجید کا نسخہ میرے سامنے چھپ کر آیا ابھی، اتنا عمدہ چھپا اور صاف ستھرا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی لے کے آتا اس کو تو سمجھتے کہ تو مل اعلیٰ کا نسخہ ہے یہ، اس کو مل اعلیٰ کا نسخہ سمجھتے. اتنا خوبصورت چھپا ہوا قرآن. تو آج جو مواقع ہیں وہ مواقع چونکہ لوگ دعویٰ بلائنڈ ہو گئے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتے، لڑتے پھرتے رہتے ہیں. تو اخوان رسول پہلی قربانی یہ دیں گے کہ مصیبتوں کو سہیں گے، ظلم کو نظر انداز کریں گے، ہر ناخوشگوار باتوں پر صبر کریں گے. مطلب اس کو صبر کرنے مانے اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، ادھر بہکیں گے نہیں ادھر. تب وہ سمجھیں گے مواقع کو، تب وہ اس قابل ہوں گے کہ دعوت کے لیے اس کو پلاننگ کریں، دعوت کو پہنچائیں. یہ قربانی جو دیں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے. اخوان رسول کوئی فری کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا ہوا ٹائٹل. اور سب سے زیادہ قربانی کیا ہے کہ مصیبتوں سے ڈسٹریکٹ نہ ہوتے ہوئے اپنے کو لگائے رکھنا دعوتی کام پر. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. رکون نہ کرنا سب سے بڑی قربانی ہے.
تو نہ تو اصحاب رسول کا لفظ کوئی پراسرار لفظ ہے اور نہ اخوان رسول کا لفظ کوئی مسٹیریس لفظ ہے، دونوں ایک معلوم واقعات ہیں۔ اس دور روایت میں یا یوں کہہ لیجیے کہ 7ویں صدی میں جو مواقع تھے، ان مواقع کو دریافت کر کے ان کو جن لوگوں نے ایک ٹیم کے روپ میں دعوت کے لیے کام کیا وہ اصحاب رسول قرار پائے۔ دوبارہ 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں جو مواقع پیدا ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر مواقع پیدا ہوئے ہیں، ان کو جو لوگ دریافت کریں گے اور ہر قسم کی ناموافق باتوں کو برداشت کرتے ہوئے، مطلب اس طرف ڈسٹریکٹ نہ ہوتے ہوئے جو اس کی پلاننگ کریں گے دعوت کی، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے۔ تو یہ آخری جو گروپ ہے وہ یہی ہے۔ انبیاء کے زمانے میں انڈیویجول لیول پہ کام ہوتا رہا، اصحاب رسول کے زمانے میں ٹیم لیول پہ کام ہوا۔ اب آخری دور میں، اب تاریخ کا آخری دور میں ہم ہیں، اب اینڈ آف ہسٹری ہے یہ۔ تو اخوان رسول جو ہے وہ ٹیم کے لیول پر دعوت کا کام کریں گے۔ دعوت کام کیا ہے؟ پرنٹنگ، لٹریچر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ آج کل تو اتنے طریقے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے مثال طور پر بک سیلر کہاں ہوا کرتے تھے، اب بے شمار بک سیلر ہر جگہ ہیں۔ پہلے زمانے میں بک سیلر کا فنامنا وجود نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کتابیں نہیں تھیں، تو بک سیلر بھی نہیں تھے۔ اب بک سیلر کو کنٹیکٹ کیجیے، اسے کئی کمائی کتابیں رکھو، شوق سے رکھیں گے، وہ کمیشن ملتا ہے ان کو۔ اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس، جلسے، سیمینار، وہاں بک اسٹال رکھیے، کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی سیمینار کا فنامنا پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا کوئی، اب تو روزانہ صبح شام ہو رہے ہیں۔ وہاں بک اسٹال رکھیے، وہاں لوگ لیں گے۔ یعنی خریدنے کا ذوق لوگوں کو، خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں لوگ، وہاں آپ جائیے۔ لائبریری، پہلے لائبریری کہاں ہوتی تھی؟ پہلے بادشاہ کے مال میں لائبریری ہوتی تھی، اب تو بے شمار لائبریریاں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں لائبریری۔ وہاں آپ کتابیں پہنچائیے، ان سے کہیے کہ اس کو رکھو اپنے یہاں۔ اب سفر نہیں ہوتا تھا پہلے سفر کہاں ہوتا تھا؟ اب سفر ہوتا ہے روزانہ، ملین لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں۔ اب سفر کے دوران آپ کو ملاقات ہوتی ہے، یعنی اس میں بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، مختلف طریقے سے جو سفر کرتے ہیں آپ، ان کو آپ لٹریچر دیجیے، اسلام کا لٹریچر، ان سے باتیں کیجیے۔ تو آج ممکن ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں، ہر انسان تک دعوت کو پہنچایا جائے، لیکن لوگ بے خبر ہیں، لوگ دعوت بلائنڈ بن چکے ہیں، دعوت بلائنڈ۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ دعوت کے مواقع جو ہے بطور ایکسپلوژن کے، یعنی یہ مواقع دعوت کا ایکسپلوژن ہے، جو کبھی نہیں تھا اس سے پہلے، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن ہم بے خبر ہیں، لڑنے پھرنے میں لگے ہوئے، مدعو سے نفرت کرتے ہیں، مدعو سے لڑتے ہیں، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں۔ تو اخوان رسول کا کام پہلا کیا ہے؟ مواقع کو ڈسکور کرنا، مواقع کو دریافت کرنا۔ پھر دوسرا کام کیا ہے؟ سارے دنیوی شکایتوں کو صبر کرنا، دنیوی نقصانات، دنیوی شکایتیں، ہر چیز صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ کیوں؟ صبر کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا۔ جب تک آپ ڈسٹریکشن سے بچائیں گے نہیں، اس وقت آپ کر نہیں سکتے دعوت کا کام۔ اس کے بعد آج کے جو امکانات ہیں، آج کا اپرچونیٹیز، ان کو پلاننگ کے ذریعے سے منصوبہ بند انداز میں استعمال کرنا دعوت کے لیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انسان کے خیر خواہ بنیں۔ آج کل کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں، سب سے نفرت، یہودی سے نفرت، ہندو سے نفرت، امریکہ سے نفرت، انگریز سے نفرت، جس سے دیکھو اس سے نفرت۔ اخوان رسول وہ لوگ
بنیں گے جو نفرت کو کھرچ کر اپنے دل سے نکال دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اصحاب رسول کے بارے میں کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. جو چاہتا ہے کہ اس کا حصہ بنے اس گروپ کا تو اس شرط پورا کرے. کنڈیشن تو کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تو کنڈیشن ہے. کنڈیشن کوئی پراسرار چیز نہیں ہے, کوئی مسٹیریس نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے کہ نفرت پھر نکالو اندر سے تاکہ خیرخواہی پیدا ہو, مدو فرینڈلی بیہیویئر پیدا ہو. یہی شرطیں ہیں. شرطیں کوئی مسٹیریس نہیں ہے. مدو سے نفرت کو حرام سمجھ کر نکال دو اپنے اندر سے. شکایتوں کو حرام سمجھ کر چھوڑ دو. لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھ کر اس سے دور ہو جاؤ. تب جا کر ممکن ہوگا, نہیں وہ ذہن بنے گا, وہ پریپرڈ مائنڈ بنے گا جو مواقع کو دریافت کرے. جب آپ دریافت کریں گے تب آپ پلاننگ کریں گے. جب پلاننگ کریں گے تب سر لوگوں تک دعوت پہنچے گی. تو یہ ہے یعنی ہمارے علاقے میں یہاں کا میں رہنا یو پی کا, تو مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. یہ برٹش دور کی بات ہے. جب اتنا پیسہ نہیں ہوا کرتا تب تو بہت پیسہ لوگوں کے پاس. تو ایک صاحب تھے جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے کوئی زیادہ, ایسے اردو جانتے تھے کچھ, لیکن تقریر کرنے کے بادشاہ تھے. وہ خوب موٹے تازے تھے, وہ تقریر کرتے تھے. تو وہ ٹھیکہ لیتے تھے مسجدوں کا کہ مجھے ٹھیکہ دو, 50% رقم میری, 50% رقم تمہاری. اب زیادہ تھے وہ بستیوں میں اور تقریر کرتے تھے. تو سناتے تھے حدیثیں کہ مسجد کے بنانے میں اتنی فضیلت ہے, مسجد بناؤ اور جنت میں جاؤ, مسجد بناؤ اور جنت میں جاؤ. تو کہتے تھے وہ کود جھماجھم جنت میں, مسجد بنوا کر کے جنت میں جاؤ. تو کہتے تھے کود جھماجھم جنت میں. تو لوگ اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ اپنی جیب کے پیسے نکال کے دے دیتے. تو وہ تو ایک شاعری تھی, ایک خطابت تھی. آج میں تو سچی بات یہ ہے کود جھماجھم جنت میں. کود جھماجھم جنت میں یہ ہے کہ نفرتوں کو نکالو, شکایتوں کو مٹاؤ, جنگ و جدل کو ختم کرو, مدعو کو مدعو سمجھو, مدعو کو دشمن مت سمجھو, اور پھر جو مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کو ڈسکور کرو, ان کو اویل کرو, ان کو استعمال کرو. ساری ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کرو دعوت کے لیے. یہ ہے کود جھماجھم جنت. دیکھیے اب آخری وقت آ گیا ہے. اب بھی جس نے جنت کا یعنی ٹکٹ حاصل نہیں کیا تو اب تو قیامت آنے والی ہے. قیامت میں تھوڑی ٹکٹ تقسیم ہوگا. یہ آخری موقع ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. وہ ہے دعوتی کام کرنا. تو اخوان رسول جو ہے وہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, وہ ایک معلوم تاریخی واقعہ ہے. کوئی مسٹری نہیں ہے, کوئی پرساریت اس کے اندر نہیں ہے, کوئی مخفی بات اس کے اندر نہیں ہے. تو دیکھیے وہی یہاں بھی دہرایا جائے گا کہ فرد جو ہے اس سے کام کا آغاز ہوگا. فرد آئیڈیالوجی دے گا, فرد آپ کو آئیڈیالوجی دے گا, فرد آپ کو شعور دے گا. یہاں سے آغاز ہوگا, پھر ٹیم بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشن جو ہے سی پی ایس کا مشن, اس میں یہ ہو چکا ہے. فرد کے ذریعے سے ایک دعوت کی آئیڈیالوجی پیدا ہوئی, فرد ذریعے سے ایک لٹریچر پیدا ہوا, فرد ذریعے سے دعوت کا تصور پیدا ہوا, اور دھیرے دھیرے ایک ٹیم بن گئی. آج خدا کے فضل سے سی پی ایس میں ایک مضبوط ٹیم موجود ہے. تو فرد سے جڑا ہوا ہے ٹیم نمبر 1, وہی جڑا ہوا نمبر 2. ٹیم 1 فرد کے زمانے میں پیدا ہو جاتی ہے, پھر ٹیم 2 اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرد کا کام بھی ہو چکا اور ٹیم 1 بھی وجود میں آ چکی. اب ٹیم 3 کا زمانہ ہے.
تو میں اکثر میرا حال ایسا ہے کہ میری پیدائش 1924 میں، اتنی لمبی عمر، میری ایج گروپ کے سب لوگ مر چکے، تو اکثر سوچتا ہوں کہ مائی رول از اوور، یعنی فرد کا رول ہو چکا، اب جو ٹیم ہے اس کا رول ہے، تو مائی رول از اوور، اب ٹیم کو انجام دینا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ کے اسی کام کے ذریعے سے ایک اور گروپ پیدا ہوگا جو ٹیم 2 ہوگا، بس اس کے بعد ختم، اس کے بعد قیامت۔ تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، آپ کو حالات نے مواقع دے دیا، اس کے بعد فرد کی کوششوں نے آپ کو لٹریچر دے دیا، اب سب راستے کھلے ہوئے، اب دعوت کی منصوبہ بندی کیجیے، اور اب انہیں ٹیم فرسٹ تو وجود میں آ چکی ہے، اور دوسری ٹیم جو ہے اسی ساتھ ساتھ بھی وجود میں آ رہی ہے، اور انہیں تین کے مجموعی کام سے سارا تکمیل تک پہنچے گا سارا معاملہ۔ تو اپنے کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے، اپنے شعور کو بیدار کیجیے، شبہات سے باہر آ جائیے، تعصبات سے باہر آ جائیے، کنفیوژن سے باہر آ جائیے، یقین کے ساتھ جینا سیکھیے، یقین کے ساتھ۔ اخوان رسول کوئی آسمانی چیز نہیں ہے، یہی انسان جو ہے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے، وہی انسانیت ہے جو اصحاب رسول قرار پائے اپنے زمانے کے حالات میں دعوت کا کام کر کے۔ اب آج کا زمانہ میں جو حالات ہیں اس کو استعمال کر کے جو لوگ دعوتی کام کریں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے۔ تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، کوئی پرسرار بات نہیں ہے، ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز سمجھ آتی ہے۔ تو کسی شک میں نہ رہیے، کسی شبہ میں نہ رہیے، کسی کنفیوژن میں نہ رہیے۔ اگر کوئی شک کا آتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہوگا، اس کو پڑھیے کہ اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اس کو نکالیے اپنے اندر سے شک کو، اور سرگرم ہو جائیے اس کام میں، کیونکہ اب دوبارہ موقع نہیں آنے والا ہے۔ جس سے اصحاب رسول دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اس سے اخوان رسول بھی دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک ہی بار وہ موقع بھی آیا تھا، ایک ہی بار یہ موقع بھی آیا ہے۔ تو خوب سوچ کر کے فیصلے کیجیے، خوب سوچ کے فیصلے کیجیے، خاص طور پر شک کو بالکل نکال دیجیے اپنے اندر سے۔ کوئی شکی کے ذریعے سے شیطان داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر، شک جو ہے انٹری پوائنٹ ہے انسان کے اندر داخلے کے لیے، شیطان شک ڈالتا ہے، شک انسان کے لیے، شک شیطان کے لیے انسان کے اندر انٹری پوائنٹ ہے، داخلے کا دروازہ ہے۔ تو شک کو کچلیے، شک کو ختم کیجیے۔ میں تجربہ دیکھ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، وہ ایسا بھاگتا ہے کہ جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان تو چھوڑ دیا یہاں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت بھی دی ہے کہ اللہ کے ذریعے سے آپ شیطان کو بھگا سکیں، اللہ کو یاد کر کے۔ جیسے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس کو بھگانے کے لیے۔ تو شیطان کو آزاد کیا گیا ہے تاکہ آپ کا امتحان لے۔ کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہماری مدد چاہو گے تو ہم اپنی مدد فوراً بھیج دیں گے، جو شیطان کو بھگا دے گی، شیطان تمہارے پر اثر نہیں ڈال سکے گا۔ تو خوب اس کو سوچیے، خوب سوچ سمجھ کر فیصلے کیجیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری موقع کو ہمارے لیے مقدر کر دے، کیونکہ کوئی اور موقع نہیں آنے والا ہے۔ اب آگے جو ہے موت ہے، قیامت ہے، حشر و نشر ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس آخری موقع کے زمانے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو اویل کر سکیں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔
اللہ کی جنت میں ہمیں داخلہ ملے. میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عافیت میں رکھے. بہت زمانہ آ رہا ہے، بہت ہی خراب زمانہ. مجھ کو اور آپ کو عافیت میں رکھے اور عافیت کی دعا کرتے رہیے اور اللہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالیے. ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. دیکھیے یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. یہ فرد جب آتا ہے تو ساتھ ساتھ ٹیم بننا شروع ہوتی ہے. فرسٹ ٹیم، پھر فرسٹ ٹیم کے دوران سیکنڈ ٹیم بننے لگتی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں اصحاب بننے لگے تھے، اصحاب کے زمانے تابعین بننے لگے تھے. کیونکہ لوگ مرتے ہیں جیتے ہیں، ہر آدمی ہمیشہ تو رہتا نہیں، عمریں مختصر ہیں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں، میں یہ پاتا ہوں کہ فرد کا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا. فرد نے آئیڈیالوجی دی، فرد نے ڈسکور کیا مواقع کو، فرد نے دین اجمی کو دین معروف بنایا. یہ سب ہو چکا، مواقع ادوات سب کھل گئے. اب اسی دوران ٹیم بھی بن گئی اللہ کے فضل سے. اب بھی ٹیم یعنی ابھی میں آج کا بتاتا ہوں آپ کو کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، دیکھتا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں یہاں آنے کے لیے، کمپیوٹر سنبھالنے کے لیے، یہ کرنے وہ کرنے کے لیے. تو میں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متحرک کر دیا. میں کرسی بیٹھا ہوا ہوں، سب کام ہو رہا ہے. یہی تو ہے. تو فرد کا جو کام تھا وہ ہو چکا. سب سے پہلا کام تھا دیکھیے جو دین اجنبی ہو چکا تھا اس کو ڈسکور کرنا. دعوت جو بالکل معدوم ہو چکی تھی اس کو دریافت کرنا. دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ مشغول ہو گئے تھے لڑائیوں میں اور مواقع دعوت بھول چکے تھے، دعوت بلائنڈ ہو چکے تھے، ان مواقع کو دریافت کرنا. اور پھر ان کی تنظیم، یہ سب ہو چکا، تنظیم بھی ہو چکی. اب اللہ کے فضل سے عالمی سطح پر دعوت کا کام ہو رہا ہے. تو ٹیم فرسٹ جو ہے وہ تو آلریڈی متحرک ہے، ساتھ ساتھ دوسری ٹیم بھی بن رہی. ساتھ ساتھ جو نیو کمرس ہیں وہ ٹیم 2 ہیں، وہ نیو کمرس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں صرف آپ کو اور اپنے شعور کو زندہ رکھنا ہے. بس پروسیس تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے، ٹیم بن چکی اور نیو کمرس بھی آ رہے ہیں برابر. تو ٹیم 2 ہی بن رہی ہے. اس وجہ سے مجھے تو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ وہ کام جو مطلوب تھا وہ کام اللہ کی مدد سے انجام پا رہا ہے. ایک بات میں یہاں اور عرض کر دوں، وہ دیکھیے انسان جو ہے بیسیکلی آئیڈیلسٹ ہے. ہر آدمی آئیڈیلسٹ ہے. آدمی آئیڈیل بیوی چاہتا ہے، آئیڈیل بزنس چاہتا ہے، آئیڈیل جاب چاہتا ہے، آئیڈیل سسٹم چاہتا ہے، آئیڈیل سماج چاہتا ہے، آئیڈیل حکومت چاہتا ہے، لیکن ملتی نہیں. اسی لیے ہر آدمی جو ہے ہمیشہ شکایت میں جیتا ہے، کیونکہ جیسا چاہتا تھا وہ ملا نہیں اس کو. نہ آئیڈیل بیوی ملی، نہ آئیڈیل فیملی ملی، نہ آئیڈیل بزنس ملا، نہ آئیڈیل جاب ملا، نہ آئیڈیل سسٹم ملا، نہ آئیڈیل حکومت ملی. وہی ذہن انسان کے یہاں بھی کام کرتا ہے. تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ. دیکھیے اصحاب رسول جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں تھے. وہ کوئی یہ سمجھتا ہو تو بہت بڑی بھول میں مبتلا ہے. وہ انسان ہمارے جیسے انسان تھے، وہ ہمارے جیسے انسان تھے. وہ مجید اسی طرح وہ بھی یعنی آئیڈیل نہیں تھے. اخوان رسول بھی آئیڈیل نہیں ہوں گے اس لحاظ سے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیل بسا ہوا، ایسے افراد، ایسی ٹیم، تو وہ کبھی ہوا نہیں.
نہ آج ہو سکتا، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر آئیڈیل کا ناٹ بی اچیوڈ کا اصول قائم ہے. تو آپ پریکٹیکل بنیے، پریکٹیکل. آپ پریکٹیکل بن کر کے چیزوں کو دیکھیے، تب آپ کو کوئی شبہ نہیں رہے گا. شبہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگ آئیڈیل بن کر دیکھتے ہیں. تو آئیڈیل تو وہاں بھی نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے کبھی. کبھی بھی یاد رکھیے کہ کوئی آئیڈیل معاشرہ تھا نہ کبھی دنیا میں، نہ ہو سکتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا نہ. تو اگر آپ اس انسان کی اس کمزوری کو جان لیں کہ ہمیشہ چیزوں کو آئیڈیل سے ناپتا ہے وہ، جبکہ آئیڈیل ممکن نہیں ہے. یعنی آئیڈیل کے یارڈ اسٹک سے ناپتا ہے وہ اپنے مزاج کے بنا پر. اسی لیے طلاق ہوتی ہے، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی لیے لڑائی ہوتی ہے. اگر آئیڈیل کے یارڈ اسٹک نہ ناپیں لوگ اور یہ مان لیں کہ آئیڈیل کا ناٹ بھی اچیو، تو کوئی جھگڑے نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی طلاق نہیں. تو وہی مزاج یہاں کام کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول تو کوئی ہمارے پہاڑ تھے اور یہ تو ایسے ہی ہیں. نہ وہ ہمارے پہاڑ تھے، نہ اخوان رسول ہمارے پہاڑ ہوں گے. کوئی ہمارے پہاڑ نہیں تھے. ایسے انسان جیسے یہ ہیں، ایسے انسان وہ بھی تھے. اس راز کو اگر آپ جان لیں آپ، تو آپ کے اندر یعنی نہ مایوسی آئے گی، نہ کوئی شک آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. مولانا ایک باری آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز جس سے گروپ بکھر سکتا ہے تو وہ سسپیشن اور ڈس ایگریمنٹ ہے. تو لیکن اب تو ہم جیسے آپ بتا چکے ہیں، ہم سب جان چکے ہیں کہ ایونز آف ڈس ایگریمنٹ کیا ہیں، لیکن تب بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ڈس ایگریمنٹ اور سسپیشن میں پڑ جائیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے سیٹن ہمارے گروپ میں ڈفرینسز کریٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے؟ یہی سب سے الرٹ نہیں رہنا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کس چیز سے مجھے خطرہ نہیں ہے. خطرہ کہ آپس میں اختلافات سے خطرہ ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ. کیوں خطرہ ہے؟ لوگ جو ہیں اختلاف کو، ڈفرینس کو سمجھ لیتے ہیں کہ تو مٹانا چاہیے. ڈفرینس کو مٹانے کی چیز سمجھ لیتے ہیں. عام طور پر یہ انسانوں کا مزاج یہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے اور سیکولر لوگوں میں بھی ہے، کہ ڈفرینس کو ایول سمجھتے ہیں، ایول، برائی چاہتے ہیں اس کو مٹاؤ. جتنا بھی مسلمان کانفرنس ہوتی ہے، اتحاد کانفرنس ہوتی ہے، میں پوری زندگی دیکھتا رہا ہوں کہ مسلمان کی اتحاد کانفرنس، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ اختلاف کو بھلاؤ، اختلاف کو مٹاؤ. یعنی اختلاف کو مٹا کر کے اتحاد قائم کرنے کے پروگرام بناتے ہیں لوگ. وہ ممکن ہی نہیں. تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اختلاف کو ہمیں مینیج کرنا ہے، اختلاف کو مٹانا نہیں ہے. یعنی یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ اینڈ ناٹ آرٹ آف ایلیمنیٹنگ دا ڈفرینسز. تو ڈفرینسز کو مٹانا یہ کوئی کام نہیں، ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈفرینس جو ہے، میں اسی سے ڈرتا ہوں اپنی ٹیم کے لیے. اب مجھے آپ دیکھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک دنیا میں ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ مائی رول از اوور. تو اپنے بعد جس سے میں ڈرتا ہوں وہ صرف ایک ہی چیز سے کہ آپ لوگ اختلافات پیدا ہوں، ڈفرینسز پیدا ہوں، اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. تو ڈفرینس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ڈفرینس بیسڈ ہے. ڈفرینس سے کس لیے ہے؟ ڈفرینس سے چیلنج، انٹلیکچوئل چیلنج آتے ہیں، اس سے انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتے ہیں، اس سے آدمی کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے یعنی جو کہتے ہیں انٹلیکچوئل اویکننگ آتی ہے. پھر نئے نئے آئیڈیاز سمجھ میں آتے ہیں، نئے نئے خیالات ایمرج کرتے ہیں، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے برابر. تو ڈفرینس تو ایک نعمت ہے. اختلاف امت رحمہ کا مطلب یہی ہے. کچھ لوگ اس حدیث کی تضعیف کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح حدیث ہے. رحمت کے معنی یہ ہے کہ اگر تم اختلاف کو برداشت کرو گے، اختلاف کو مینیج کرنا سیکھو گے، تو اختلاف تمہاری رحمت بن جائیں گے. تمہارے
اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف اپنے آپ میں کوئی پھول ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اختلاف کو ذریعہ اگر بناؤ گے تم ڈسکشن کا، اپنے یعنی اس کا ایکسچینج کا، تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے پہلے زمانے میں دو پتھر ٹکراتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اسپارکنگ ہوتی تھی۔ تو اس طرح دو مائنڈ جب ٹکراتے ہیں تو کچھ نئے خیالات ایمرج کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے برابر۔ تو ڈفرینس اگر نہ ہو تو ترقی نہ ہو، ڈفرینس نہ ہو تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہو، ڈفرینس نہ ہو تو نئی سوچ نہ پیدا ہو لوگوں کے اندر۔ تو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ الرٹ رہیں کہ ڈفرینس کو ایگریویٹ نہ کریں، آپ ڈفرینس کو بڑھا چڑھا کر نہ دیکھیں، ڈفرینس کو معمولی چیز سمجھ کر کے اس کو بھلا دیں، اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں کہ آگے جو کام ہمیں کرنا ہے، یعنی اخوان رسول کا جو مشن ہے اس کی تکمیل جو ہوگی، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈفرینس مینجمنٹ کے آرٹ کو سیکھنا ہوگا کہ اختلاف آئے تو اس کو مینیج کریں، بجائے اس کے لوگ کو لڑنے لگیں، فتویٰ دینے لگیں کہ یہ دین سے ہٹ گیا، یہ منافق ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا۔ یہ سب کچھ نہیں، ڈفرینس کو بنائیے پارٹ آف ڈسکشن، ڈفرینس کو لے کر بات چیت کیجیے۔ یہ کبھی نہ چاہیے کہ ایسی سوسائٹی بنے، ایسا گروپ بنے جس میں کوئی ڈفرینس نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، سب ایک ہی جگہ پر سوچیں۔ تو آپ کو جہاں شیطان بہکائے گا وہ ڈفرینس کے بہکائے گا، اختلافات کو لے کر بہکائے گا۔ اس لیے رسالہ میں لکھا تھا ایک مضمون کہ اختلاف، یہ مضمون تھا کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا۔ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا، نہ کہ اختلاف کو مٹا کر متحد ہونے کا۔ یعنی اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا، نہ کہ اختلاف کو مٹا کر متحد ہونے کا۔ یہ آپ ہمیشہ سوچتے رہیے، ہمیشہ اس کو مائنڈ میں رکھیے، اور کبھی بھی اختلاف کو، ڈفرینس کو مت بڑھائی چڑھائیے، اس کو یا تو بھلا دیجیے، نظر انداز کر دیجیے، اس کو ایکسکیوز بنا کر کے کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا ماحول نہ پیدا کیجیے۔ اچھا مولانا، اگر ہم آپ کو بینچ مارک بنا لیں تو اس سے تو چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی، اینڈ دیر وڈ بی نو ڈس ایگریمنٹ، تو آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں؟ بھائی میں تو اپنے کو سب سے کم سمجھتا ہوں واقعتاً، اور کہتے ہیں کہ یعنی اگر آپ میرے دل کا حال جانیں تو میں اپنے آپ کو ٹیم کے ہر فرد سے کم سمجھتا ہوں، یعنی حقیقتاً ہی کم سمجھتا ہوں، ایسا نہیں کہ بناوٹی طور پر۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو تصور آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جائے اس کو شیطان کا کام سمجھیے، اور جو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے اس کو فرشتے کا کام سمجھیے۔ کوئی بھی چیز، جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب کو قرآن کا بارے میں بتایا گیا، کچھ قرآن وہ لے گئے لوگوں کو دینے کے لیے، پھر کیا بند کر دیا انہوں نے، کہا قرآن دینے سے کیا فائدہ، کیا وہ ان کو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے دو پہلو تھے، ایک یہ کہ قرآن اس گھر میں رہے گا تو وہ پڑھے گا، کوئی پڑھے گا، کبھی نہ کوئی تو پڑھے گا، ایک پہلو یہ سوچنے کا تھا۔ یہ سوچ لیا انہوں نے کہ کون پڑھتا ہے زمانے میں قرآن، آج کل تو لوگ پیسے کے بھی دوڑ رہے ہیں۔ تو کسی بھی چیز میں ہمیشہ دو پہلو رہتے ہیں۔ لندن کا یوسف اسلام جو اسلام کو بولیا انہوں نے، ان کے بھائی گئے قاہرہ، قرآن کا ایک ترجمہ وہاں سے لے کر آئے، اپنے بھائی کو دے دیا، بھائی نے نہیں پڑھا، یعنی خود انہوں نے نہیں پڑھا، ان کے بھائی بھی نہیں پڑھا۔ پھر یوسف اسلام جو تھے
وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تو ہاسپٹل میں کوئی کام نہیں تو وہی ترجمہ پڑھنے لگے, اس سے متاثر ہو گیا, وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو کب کوئی دیا ہوا آپ کا اثر کر جائے گا وہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک نگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے, ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے, ایک مائنس پوائنٹ ہوتا ہے, ایک نگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے, ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے. تو مجھ کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی آپ سے الگ ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کم درجہ میرا ہو. اس طرح کی سوچ مت پیدا کیجیے. اور میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ میرا تجربہ اپنا عرض کروں گا کہ ایک حدیث ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف ولکل خیر. کہ قوی مومن کے مقابلے میں قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ضعیف مومن کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے, لیکن ہر ایک کے لیے خیر ہے. اس پر میں نے غور کیا تو میں سمجھا کہ ضعیف مومن زیادہ خیر اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ قوی مومن کو اپنے بھروسے پہ چلنا ہے تو دعا کے جذبات اس کے اندر نہیں پیدا ہوں گے. میں کہ میرے اندر ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں, میرا دماغ خوب چلتا ہے, میرے اعصاب بہت طاقتور ہیں, اسباب ذرائع میرے پاس ہیں, تو دعا کا جذبہ میں تو نہیں پیدا ہوگا. اکیلے میں پڑ جاؤں گا, خود ہی کر پاؤں تو کر پاؤں, نہیں تو میں ناکام ہوں. لیکن بندے ضعیف جو ہوگا یہ کہ میں تو ایک ضعیف آدمی ہوں, میرے پاس اسباب بھی نہیں, میرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں, تو الحاق کے ساتھ وہ دعا کرے گا تو خدا اس کے ساتھ اس کو مل جائے گا. بندے ضعیف کو خدا مل جاتا ہے, بندے قوی کو خدا نہیں ملتا. تو جو آدمی محسوس کرے کہ میرے اندر کمی ہے تو وہ خدا کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرے, اپنے ذوف کا حوالہ دے کر کے اور اللہ سے دعائیں مانگے. تو قوی مومن کے مقابلے میں وہ زیادہ کام کر پائے گا کیونکہ اس کو اللہ کی مدد ملے گی, فرشتوں کی مدد ملے گی دعا کی وجہ سے. تو جہاں محسوس ہو اپنے اندر کمی تو فوراً اس کمی کا اظہار اس طرح کیجیے کہ دعائیں کیجیے, خدا میری کمی کو دور کرنا, میرا ناصر بن جا, میرا مددگار بن جا. تو خدا کی مدد سے آپ بظاہر قوی انسان سے زیادہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. مثلا میں اپنا عرض کروں, ایک بہت ہی تجربہ عرض کروں کہ جب ہم نے الرسالہ نکالا انگریزی میں تو کیا مشہور کیا لوگوں نے کہ انگریزی جانتے نہیں اور انگریزی رسالہ نکال رہے ہیں. دیکھو ان کا حال. عام طور پر یہاں سے عرب تک مشہور کر دیا کہ انگریزی اسکول میں تو پڑھا نہیں, یونیورسٹی میں پڑھا نہیں انہوں نے, مدرسے کے مولوی ہیں, یہ مدرسے سے مولوی والی تعلیم حاصل کی ہے, انگریزی رسالہ نکال رہے ہیں. ہر طرف یہ مشہور کیا ہوا. پھر جب میں نے چاہا کہ قرآن بھی ترجمہ کروں, مذاق اڑاتے تھے لوگ, ترجمہ کریں, ارے جا کے اسکول میں داخلہ لیجیے, یونیورسٹی میں انگلش میں کیجیے تب بات کیجیے ترجمے کی. لیکن میں دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری ٹیم کو میرا ساتھ کر دیا. اس میں چھپا ہوا میری بیٹی کا نام ہے, لیکن پوری ٹیم اس میں شامل ہو گئی, سب نے اس میں مدد کیا. کئی برس تک یہ کام ہوتا رہا اور آج خدا کے فضل سے وہی ترجمہ جو ہے سب سے بہتر ترجمہ مانا جاتا ہے. انگریزی کے 50 ترجمے ہیں انگریزی زبان کے, لیکن جو لوگوں نے تقابل کر کے دیکھا ہے, کمپیئر کر کے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں. تو یہ کیسے اللہ کی مدد سے ہوا. تو میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ جہاں آپ اپنا ذوق محسوس کریں وہاں فوراً خدا سے دعا کیجیے اور خدا آپ کو مدد کے لیے فرشتہ بھیج دے گا. ہر ذوق جو ہے وہ دعا کے جذبات ابھارتا ہے, ہر احساس ذوق, اور دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں. مولانا اس مشن میں
وومن کا کیا رول ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا رول جو ہے پہلے بھی بہت زبردست رہا ہے، آج تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس حیثیت سے ہماری کتابوں میں لکھا نہیں گیا. مثال کے طور پر دیکھیے حضرت خدیجہ کو لیجیے آپ، بہت بڑا رول ہے حضرت خدیجہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں غار حرا سے تو کتابوں میں لکھا ہوا کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے. زمبلونی زمبلونی آپ نے فرمایا، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. اس وقت حضرت خدیجہ کے حواس بالکل بجا تھے. انہوں نے تسکین دلائی آپ کو اور کہا کہ چلیے ہم چلتے ہیں ورقہ کے ساتھ، ورقہ بن نوفل کے ساتھ. تو وہ ان کو لے گئیں. ورقہ سے کہا کہ بتائیے ان کو اپنا حال غار حرا والا. تو انہوں نے سنا. تو ورقہ بن نوفل جو عیسائی عالم تھے اور 90 سال کے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ صحیح بتا رہے ہیں، یہ جو کہا انہوں نے، تو ان پر وہی ناموس آیا تھا، یعنی وہی فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا. تو اس نے یہاں تک کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کو ساتھ دوں گا، لیکن ان کی عمر ہوتی 90 سال ہو چکی تھی، جلدی مر گئے وہ. کہا جاتا ہے کہ وہی پہلے صحابی ہیں. یعنی بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہی پہلے ایمان لانے والے تھے. تو یہ اتنا بڑا رول کیا حضرت خدیجہ نے. عائشہ کا رول اتنا زبردست تھا کہ رسول اللہ کے لیے وہ ایکسچینج پارٹنر تھی. بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ اٹھتے تھے صبح کو فجر سے پہلے، تو فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدِّثْنِي، جب میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے بات کرتے تھے، یعنی مجھ سے ایکسچینج کرتے تھے. تو ایکسچینج پارٹنر کا رول کتنا بڑا کیا انہوں نے. یہ سب ہمیشہ ہوا. حاجرہ کا رول اس زمانے میں دیکھیے لیڈیز فرسٹ کا اصول ہے. عورتیں کہیں بھی اگر داخل ہو جائیں کوئی روکتا نہیں ان کو. ہم آپ جائیں گے تو ہم کو روکا جائے گا، عورتوں کو کوئی روکتا نہیں. تو عورتوں کو لوگوں نے بند کر رکھا ہے گھروں میں، ان کو کام کا موقع نہیں دیتے. ہماری ٹیم میں دیکھیے عورتیں جہاں گھس جاتی ہیں، جہاں ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ نہیں کام کر پاتے، عورتیں گھس جاتی ہیں وہاں پہ. صرف یہ ہے کہ لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا جو میں صحیح نہیں سمجھتا، کہ برقع، یعنی برقع تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں ہے. صحابہ کی خواتین برقع نہیں پہنتی تھی، کوئی ثبوت اس کا نہیں. یعنی ان کے چہرے کھلے ہوتے تھے، ہاتھ کھلا ہوتا تھا. فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ وجہ اور کفین اور قدمین یہ جو ہیں صدر سے خارج ہے، یعنی ان کا کھولنا جائز ہے. اس بارے سب کام اسی سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے کہ عورتوں کو آپ یہ سمجھائیں کہ سادگی کے ساتھ رہو اور ہو ہا مت کرو، فیشن مت کرو، خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو، تو زبردست کام کر سکتی ہیں خواتین. کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ لیڈیز فرسٹ مانا جاتا ہے، عورتوں کو سب سے پہلے موقع دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم استعمال کریں. تو پہلے زمانے میں عورتوں نے کام کیا، یعنی حاجرہ نے کیا، خدیجہ نے کیا، عائشہ نے کیا، لیکن اس زمانے میں مواقع اتنے زیادہ نہیں تھے. اب مواقع بڑھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم خواتین کو استعمال کریں دعوتی کام میں. ان کو یہی سکھائیں کہ سادگی کے ساتھ رہو، ہوا مت کرو، فیشن مت کرو، اور باقاعدہ ساتر کپڑا پہنو. تو میں تو بہت زیادہ اس کو زور دیتا ہوں کہ خواتین کو دعوت کے لیے استعمال کیا جائے. ہم نے خود تجربہ کیا بار بار کہ جہاں ہم جاتے ہیں ہم لوگ ہچکچاتے ہیں کہ کیسے وہاں گھسیں، اور ہماری خواتین گھس جاتی ہیں وہاں پہ، جا کے پہنچا دیتی ہیں لیٹر سے، کوئی ان کو روکتا نہیں. مولانا یہ ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں وہ ایونچولی شخصیت پرست ہو جاتی ہیں، لیکن سی پی ایس موومنٹ میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ نے جو ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ گاڈ از سپریم ان دس مشن. تو مولانا اس کے بارے میں بتائیے. یہ بات صحیح ہے. آپ غور کیجیے تقابل کر کے دوسری طریقوں سے، کسی بھی تحریک میں
خدا کی عظمت اتنا بیان نہیں کی گئی اتنا کہ تاریخ میں ہوتی. ہم تو صبح شام بس خدا کی عظمتی کی چرچا کرتے ہیں. کتابیں آپ دیکھیے خدا کی عظمت کی کتابیں کہاں لکھی گئیں اس مشن میں جو موجود ہیں. تو ہمارے مشن کا ہر آدمی جو ہے خدا کی عظمت میں جیتا ہے. جس کو بھی دیکھیے انسان کی عظمت نہیں جیتا. ہمارے جتنے ساتھی ہیں کیونکہ اس فکر کو اٹھانی ہوئی ہے عظمت خداوندی پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ جو یہ پہلے یہ انداز بھی نہیں تھا, یعنی لٹریچر بھی نہیں ہوا کرتا تھا پہلے. لٹریچر کہاں پہلے ہوتا تھا؟ بہت آسانی سے لوگ جو ہیں یعنی افراد کو بنا لیتے تھے عظیم. لٹریچر جو ہے جو صبح شام جاتا ہے لوگوں کے پاس, اس میں خدا کی عظمت ہے تو صبح شام اس کی ذہنی تشکیل کرتا ہے, وہ اللہ کی عظمت میں تشکیل کرتا ہے وہ. تو اس مشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انوکھا معاملہ ہے کہ اس میں سب کچھ عظمت و خداوندی پر مبنی ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہیں وہ. تو اس پر ہمیں اس قسم کا خطرہ کو سوچنا نہیں چاہیے. مولانا وی بلیو سی پی ایس ممبرز یہی ان کا کنوکشن ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مشن میں وہ سب خدا کی بلیسنگ سے ہی ہو رہی ہیں, کوئی ہمارے ایفرٹس یا ہیومن ایفرٹ سے نہیں ہو رہی ہیں. اب آپ کو میں ایک تجربہ عرض کروں اپنا کہ میں بہت سے لوگوں کا پڑھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے لکھا, کتابوں میں لکھا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر میں جب پوچھے کہ کیا تم نے, تو یہ کتاب میں پیش کر دوں گا. باقاعدہ لکھا ہوا کتابوں میں نام نہیں لوں گا کسی کا, مصنف بھی نہیں کتابوں میں, میں اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کتاب پیش کروں گا. میرا کیا حال ہے ابھی دیکھیے, انگریزی کی تذکیر القرآن جو انگریزی میں چھپی ہے بہت ہی خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی تفسیر اتنی خوبصورت چھپی نہیں ہے. وہ میرے سامنے آئی تو میں بالکل ایسے رونے لگا کہ کس کی لکھی ہوئی, کسی اور کی لکھی ہوئی ہے, میری نہیں. میں نے سوچا کہ یہ میں نے لکھا, یہ تو خدا نے لکھ کر چھاپ کر کے میرے پاس بھیج دی. تو اب میں ایسے چھوتا تھا اس کو. آپ یقین کیجیے کہ میں اپنا احساس بتاتا ہوں. ریڈر ڈائجسٹ میں ایک واقعہ آپ نے پڑھا تھا, جب عرب میں پیٹرول آیا تو ایک بدو جو سارا میں رہتا تھا تو وہاں تیل کے کوئیں نکل آئے اس کی زمین تھی غلہ, وہاں بھیڑ بکری پالتا تھا وہ, اونٹ وغیرہ, تو وہاں پر تیل نکل آئے. گورنمنٹ نے بہت زیادہ دام دے کر خریدا اس سے. تو اچانک وہ امیر ہو گیا. تو اس کے ایک دوست نے کیا کیا کہ اس سے کہا کہ میں تم کو سوئٹزرلینڈ میں گھر بنواتا ہوں. تاجر تھا, آتا جاتا تھا, تو سوئٹزرلینڈ میں اس نے اس کے لیے گھر خریدا اور پھر اس کو وہاں سے لے گیا اس عرب بدو کو. تو جب اس گھر میں داخل ہوا تو اس میں تھا کہ اس کی دیواریں چھوتا تھا وہ, کیا یہ میرا گھر ہے؟ ایک ٹینٹ میں رہتا تھا, معمولی قسم کے خیمے میں. اب دیکھتا کہ شاندار گھر وہاں پر ہے, ہر قسم کے سامان سے آراستہ, جدید ترین جو سامان ہے وہ اس کے اندر آراستہ سوئٹزرلینڈ کی فضا میں. تو چھو کے دیکھتا تھا. تو کہہ کہ میں چھو کے دیکھتا کیا وہ میری تذکیر قرآن ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ وہی کتاب جو ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا, یا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر کے وہ بھیج دیا. تو یہ جو ہمارے مشن میں ہے, مسئلوں کی بہت اچک ہے کہ شخص پرستی انشاءاللہ یہاں نہیں آنے والی. میرے سب ساتھی جانتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ اس قسم کے احساس میں جیتا ہوں. آج ہی میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, میں جس گھر میں رہتا ہوں تو وہ گھر پارک سے ملا ہوا ہے. پارک کے سامنے ریلنگ ہے, ایسی ریلنگ ہے, تو وہاں میں بیٹھتا ہوں تو پارک دکھائی دیتا ہے. تو آج ہی میں نے اپنے کچھ ساتھی سے کہا کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو بیٹھتے بیٹھتے عجیب قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں کبھی. تو میرے کو ایک دن ایسا لگا مجھے جیسے کہ میں ادھر پارک ہے, کہ جنت کی گلمس ہے, جنت کی جھلک ایک ہے, ادھر یہ ریلنگ ہے, گیٹ ہے. تو میں گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جنت کو. ریلنگ گیٹ پہ کھڑا ہوا جنت دیکھ رہا ہوں.
اپنے خدا اپنے ساتھیوں کو لے کر، میری ٹیم بھی میرے ساتھ ہے، اپنی ٹیم کو لے کر کے وہاں پر کھڑا ہوا ہوں گیٹ پر، اپنے خدا سے کہتا ہوں خدا میں گیٹ ہی پہ کھڑا رہوں گا کہ ہمیشہ، اور گیٹ کھولے گی نہیں آپ میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، کیا یہی کھڑا رہنے دیں گے آپ اس کو؟ کب تک میں کھڑا انتظار کروں تیرے؟ تو اس وقت جو ہے، آج سے بہت پہلے جب میں نے کہا تھا، جب میں ایک متلاشی کے روپ میں میری زبان سے نکلا تھا کہ خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آ جائے کا انتظار کروں؟ اعظم گڑھ میں یہ جملہ میری زبان سے نکلا تھا، یہ بات ہے آزادی ہند سے پہلے کی بات ہے، یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک پیڑ تھا پپیتے کا جامع مسجد کے، اسی کے نیچے کھڑا ہوا تھا، میں رو رہا تھا، کہہ رہا تھا خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں؟ وہی یہاں کیفیت میری ہوئی کہ خدا میں تیرے جنت گیٹ پہ کھڑا ہوا اپنے ساتھیوں کو لے کر، گیٹ تو کب کھولے گا؟ میں اور میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ جس انسان کی یہ حالت ہو، کیا اس کے مشن میں خدا کا درجہ کبھی گھٹ سکتا ہے؟ اس کے مشن کے لوگ خدائی میں جئیں گے۔ آج ہی اپنا تجربہ میں نے بتایا اپنے ایک ساتھی کو کہ میری یہ حالت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں کسی نے اگر دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہو غالباً، وہ جو ریلنگ ہے وہ گیا ایک گیٹ کے مانند، اس کے ادھر پارک ہے۔ تو ایسا لگا کہ میں گیٹ پر اپنے ساتھیوں کو لے کھڑا ہوا ہوں، میری ٹیم میرے ساتھ ہے، ادھر جنت ہے لیکن بیچ میں گیٹ حائل ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں خدا میں اور میرے ساتھی کب تک کھڑے رہیں گے؟ کیا تو گیٹ نہیں کھولے گا؟ جنت گیٹ پہنچ کر بھی میں جنت سے محروم رہوں گا؟ تو یہ جو ہمارے مشن میں یہ روح ہے، یہ انشاءاللہ چیک ہے، اور وہ چیز یہاں آنے والی نہیں ہے۔ مولانا ایک باری آپ نے کہا تھا کہ جو خدا کا طریقہ ہے وہ ہے سلو اینڈ اسٹڈی والا طریقہ، جلد بازی ہیسٹینس والا جو طریقہ ہے اس سے تو جو مشن ہے وہ ڈیریل ہو سکتا ہے، اٹ کین بی ڈیواسٹیٹڈ۔ تو آپ کا کیا ایڈوائز ہے ود رسپیکٹ ٹو دا پیس آف دا مشن؟ کیا پیس ہونی چاہیے مشن میں؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ دیکھیے تو فطری بات ہے، رسول اللہ برقرار رہتے تھے، وہ تو فطری بات ہے، تو رہے گا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ تو رہے گا، فطری بات ہے، وہ اس سے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں بلا شبہ چاہنا چاہیے کہ دعوت سارا عالم میں پھیل جائے، لیکن اسٹڈی پروگریسو ہوگا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اس پر کچھ چیک نہیں ہے، اس پر کچھ چیک نہیں ہے، آپ کے اندر جذبہ ابھرے گا۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اس سے برائی پیدا ہونے والی ہو تو اس برائی سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ مثلاً یہ کہ کوئی آدمی کام ہی چھوڑ دے، کوئی خودکشی کر لے، کوئی غلط قسم کی بات ہو جائے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود اشتیاق، خود جذبہ، خود پیشن جو ہے وہ تو رہے گا، وہی آدمی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور یہ جان رکھے کہ اصحاب منی والاہتمام باللہ، کوشش میرے بس میں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مولانا ایکچولی اسی کا ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹ ہے جو میرے خیال سے آپ شاید وہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ دھیرے دھیرے کرنا پڑتا ہے کام، تو ایک فیلنگ آف گلٹ آتی ہے، سینس آف گلٹ کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ انف، اور وقت کم ہے اور زیادہ کرنا ہے اور میں کیوں نہیں کر پا رہا زیادہ، تو وہ گلٹ جو ہے مولانا وہ اور فرسٹریشن لاتی ہے، اور اس سے وہ اور انسان ڈی مورلائز ہوتا ہے، تو اس سے کیسے بچیں؟ نہیں، دل بھر نہیں ہوتا، گلٹ اپنے آپ میں ایک ثواب کی چیز ہے، کمی کا احساس، سارے صحابہ میں کمی کا احساس تھا، جو میں چاہیے وہ کر نہیں پائے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
ایک صحابی تھے حنظلہ، ان کو احساس ہوا کہ میں تو منافق ہو گیا، تو وہ رسول اللہ کے پاس جا رہے تھے کہ جب آپ پاس بیٹھتا ہوں تو بہت زیادہ جنت جہنم کو یاد آتی ہے، دور چلے جاتا ہوں کھیتی باڑی میں تو وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم وہ مل گئے، حضرت عمر مل گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا یہ کیسے ہوتے کہتے ہیں کہ بنافع کا حنظلہ. تو ان کا یہ کہ بنافع کا عمر، میں منافق ہوں. تو دونوں پہنچے رسول اللہ کے پاس. تو دیکھیے یہ احساس اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، کمی کا احساس. کوئی یہ سمجھے کہ میں تو خوب کر رہا ہوں، میرا تو معاملہ بہت اچھا چل رہا ہے، تو اس سے تو ناز پیدا ہوگا، فخر پیدا ہوگا. تو کمی کا احساس جو ہے اس کو گلٹ نہ کہیے، گلٹ ایک نیگیٹو نام ہے. کمی کا احساس بہت اچھی چیز ہے. گلٹ کا لفظ ایک نیگیٹو لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احساس سے کمی کہ جتنا میں کر سکتا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس کمی کا احساس بہت اچھی علامت ہے، ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اس سے ماڈسٹی آتی ہے. یہ آدمی کے اندر فخر ناز کے جذبات نہیں پیدا ہو پاتے، اللہ سے جڑا رہتا ہے آدمی. مولانا کیا اس بات کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سلو اور یہ فاسٹ، یہ دونوں کانسیپٹس کو دو طریقوں سے سمجھا جائے کہ جو کام ہم کرتے ہیں دائی، وہ کام فاسٹ کرنے کی کوشش کرنا. جیسے کسی نے مجھے فون کیا کہ انہیں ایک قرآن کی کاپی چاہیے، وہ کہیں گے کل تک لا دیجیے، لیکن مجھے بہت جلدی رہتی ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے میں ان کو پہنچا دوں. لیکن شاید وہ دیر لگائیں گے پڑھنے، اس کے لیے مجھے صبر کرنا ہے، لیکن میرا والا کام مجھے کرنے میں بہت جلدی کرنا ہے. تو کیا اس کو اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے؟ آئی ول ڈو اٹ جو ہے یہ سادہ بات نہیں ہے. آئی ول ڈو اٹ سادہ بات نہیں، کیونکہ جب آپ آئی ول ڈو اٹ کی اسپرٹ سے بھر جائیں اور کام کرنا شروع کریں تو ضرور ساتھی ملتے ہیں. انسان ساتھی نہیں تو فرشتے ساتھی دینے لگتے ہیں. وہ سادہ بات نہیں ہے. یہ جو کنوکشن ہے، یہ جو ارادہ ہے، یہ فی الفور آپ کو ساتھی مہیا کر دیتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب عظیم عزم کر لیتا ہے آدمی تو فرشتے اترتے ہیں اس کے پاس. یہ تو بالکل ایک تجربے کی بات ہے. کبھی بھی آدمی اکیلا رہتا نہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں آئی ول ڈو کی اسپرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں اکیلے پڑ جاتا ہوں، اکیلے مجھے کرنا ہے، نہیں کہ آگے نہیں پیچھے. ایسا ہوتا نہیں. خود قرآن سے ثابت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر جم گئے اس کے اوپر، تو اوپر فرشتے اترتے ہیں لگاتار. یہ تو مطلب ہے کہ اکیلا نہیں چھوڑتے، اکیلا نہیں رہتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے ایک ارادہ کیا. شروع میں وہ اکیلا تھا، کیسے کام ہوگا، لیکن دعا کرتے کہ شروع کر دیا کام. تو اچانک کو مدد آ جاتی ہے کسی کی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈال دیا. کیا ان کو فرشتے ہی انسان کے روپ میں آ جاتا ہو؟ ہم بس ہر شخص کو تجربہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک مدد آ جاتی ہے. ہر شخص تجربہ ہے. تو وہ جو مدد آتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہوں. جیسے کہ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں اپنا. ایک بار تو میں وہاں امریکہ گیا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فریدہ تھی، میں تھا بس. تو ہم لوگ کئی پیکٹ کتابیں لے گئے تھے وہاں پر. تو وہاں پر یہ طے تھا کہ فرید الدین صاحب آئیں گے وہاں پر. وہ دوسرے شہر میں تھے، وہ ہم ہوتے ہیں دوسرے شہر میں. تو وہاں سے وہ آئیں گے ایئرپورٹ پر اور کتابیں لے لیں گے، پھر وہ اس کو استعمال کریں گے. کسی وجہ سے وہ آ نہیں پائے. ایئرپورٹ میں ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے نہیں. پھر مجبوراً جو ہے اس کو وہ بھی ایک دیر میں ایک صاحب آئے تھے ہمارے ریسیو کرنے کے لیے کانفرنس کی طرف سے. تو ان کی گاڑی میں بھرا وہ پیکٹ سب، وہ گئے اور وہاں پہ جو ہوٹل میں انتظام تھا ہمارے ٹھہرنے کا، وہاں سے ڈمپ کر دیا.
وہ سارے بنڈل جو تھے، کئی بنڈل تھے، وہ سب وہاں ڈمپ کر دیا. اب کئی مدیوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. اب کہہ رہے کیا کریں اس کو. تو وہاں کے ایک صاحب آئے جو پہلی بار مجھ سے ملاقات ہوئی ان سے. وہ ڈاکٹر تھے وہاں پر، فیملی کے ساتھ رہتے تھے. مجھے ہوٹل ملنے آئے تو میں نے ذکر کر دیا. تو اب اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. ان سے نہ کہ ملاقات نہ کچھ، ہمارے مشن کے فرد بھی نہیں تھے وہ، کیونکہ میں اس کو کروں گا. وہ سارا بنڈل اٹھا لے گئے اور اپنی فیملی کو لگا دیا. وہاں پر جو سیمینار تھا وہاں پر ایک میلے کے ٹائپ میں بہت سارے بک اسٹال لگے ہوئے تھے، مختلف قسم کے اسٹال. تو انہوں نے اسٹال لگا دیا اور وہ ان کی فیملی لگی اس کے بیچنے. 2 دن میں ساری کتابیں بیچ ڈالی اور ہمیں ڈالر کے ساتھ پیسہ دے دیا. تو اب ان کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ. تو کوئی شعر بہت صحیح کسی کا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے منزل، مگر لوگ ملتے ہی رہے اور کارواں بنتا رہا. تو اس مشن میں، دعوتی مشن میں، تو آپ یقینی ہے بالکل کہ آدمی اگر آئی ول ڈو اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا. یا تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں ڈال دیں گے، وہ آپ بدکرہ بن جائے گا، نہیں تو فرشتے آ جائیں گے جیسا قرآن مجید میں ہے. تو اس لیے اس میں کوئی یعنی پریشانی کی بات نہیں. اخوان رسول کا جب معاملہ ہے تو 2 باتیں الگ الگ ہیں. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. یہ نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اخوان رسول ہیں، یہ بات نہیں ہے. یہاں پر پرنسپل آف ڈفرینشیشن کو آپ اپنائیے. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. ہم کبھی بھی نہیں کہا ہم نے کہ ہم لوگ، ہماری ٹیم یہی اخوان رسول ہے. ہم ایسے کبھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک رول کا ذکر ہے، دور آخر میں انجام پائے گا. تو وہی ہم اپلائی کرتے ہیں حضرت عمر کے قول کو کہ من سر رہو یکون مثال الامہ فلیود شرط اللہ فیہا. تو دوڑو، دریافت کرو کہ وہ رول کیا ہے. دریافت کرو، دریافت کر کے کوشش کرو کون اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کون اخوان رسول تھا. ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو حدیث کی پیش گوئی کے مطابق اپنے زمانے میں اس مواقع کو دریافت کرنا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے، اللہ سے امید کرتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. باقی یہ اعلان آخرت میں ہوگا کہ یہ اخوان رسول یہ لوگ تھے. دنیا میں نہیں اعلان ہو سکتا ہے. تو ایک ہے دیکھیے اخوان رسول کا دعوے دار بننا، ایک ہے وہ رول کرنا جو اللہ تعالیٰ کا اخوان رسول کا رول قرار پا سکتا ہے. دونوں فرق ہے. تو یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ دور آ چکا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے، جب وہ مواقع آ چکے ہیں ان کو دریافت کر کے، ان کو استعمال کر کے کوشش وہ رول کر سکتا ہے جس کو حدیث میں اخوان رسول کا رول کہا گیا. جو کوئی حرج نہیں، ہم یہ کر سکتے. ہم دلی دعویٰ ہم نہیں کرتے. دعوت ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج مبرور تھا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو دعویٰ کی زبان تو کسی معاملے میں صحیح نہیں. آپ حج کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کہیں گے واپس آ کر دیکھو میرا حج مبرور تھا. جس تک دعویٰ آپ کسی اور چیز میں نہیں کر سکتے وہ یہاں بھی نہیں کر سکتے آپ. باقی یہ صحیح ہے بات ہے کہ ادخال کلمہ کا ایک رول ہے، اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ادخال کلمہ ہو تو ہم مواقع کو تلاش کر کے اس کی کوشش کریں گے. آخرت پر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کس کو کہ یہ تھا وہ گروہ جس نے کہ اخبار رول کو رول انجام دیا.